السلام علیکم، میرا نام ہے جاوید، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جاوید خان۔ دیکھیے، آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے میرا بتانے کا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی جس میں مجھے ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، تو وہ جتنے بھی پیغمبر اپنے بھیجے ہیں، تو وہ جو آئے ہیں تو وہ الگ الگ شریعت لے کر، یعنی کہ الگ الگ طریقے لے کر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے لوگوں کو جو اس نے بنائی ہیں ان لوگوں کو آزما سکے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ سورۃ المائدہ کی یہ آپ کو 48 نمبر کی آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ 5 نمبر کی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جو اس سے پہلے جتنی بھی کتاب اتاری ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب کی نگہبان ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ جب بھی کوئی پیغمبر آیا دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اسے الگ ہی طریقہ دیا، تاکہ لوگ جو پہلے کے طریقے چلتے آ رہے تھے ان سے ہٹ کر دوسرا طریقہ اپنا سکے۔ اس سے کیا ہے، ہماری زیادہ تر مین تو کیا ہے، اس پیغمبر کو پہ ہمارا یقین ہونا، اور وہ جو میسنجر ہے ہمارا، اللہ کا جو میسنجر ہے، تو اس میسنجر کی بات پر ہمیں یقین کرنا، اور جو اس کو طریقہ دیا گیا ہے اس کو ہمیں فالو کرنا۔ اس سے ہماری توحید پکی ہوتی ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، کچھ وقت بعد میں انسان ایسا ہے، گمراہیاں خود بخود اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں، خود بخود اس کے اندر نئے چیزیں ایجاد کرنے لگتا ہے انسان اپنی طرف سے۔ تو اللہ اپنے رسول سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور جو اس کتاب میں آیا ہے تم اس کتاب کے سے ہی ان کے فیصلے کرو۔ اور لوگ جب گمراہ ہوتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ کسی توحید کی بات پہ جلدی سے یقین نہیں کرتے ہیں، اور جو بھی گمراہی کی بات ہوگی تو اس پہ جلدی سے یقین کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، یعنی کہ میں نے سب کو الگ الگ احکام دیے اور طریقے بھی میں نے سب کو الگ الگ دیے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ اللہ اگر چاہتا تو پوری امت، یعنی کہ جتنی بھی دنیا شروع سے چلی ہے اور جب ختم ہونی ہے، قیامت آنی ہے، تو چاہتا تو اس کا کچھ نہیں جا رہا تھا، وہ پوری امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے الگ الگ شریعت دی اور الگ الگ طریقے دیے، اور امتیں بھی الگ الگ ہوئیں۔ تو الگ شریعتیں اس لیے دیں تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے کہ جو تم پچھلا چلاتے آ رہے ہو کیا تم اس سے ہٹتے بھی ہو کہ نہیں۔ جیسے ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی جو چل رہی تھی، یعنی کہ جو طریقے چل رہے تھے اس سے ہٹ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آئے، اور پھر ان کے جو احکام تھے، ان کے جو طریقے تھے تو وہ الگ تھے۔ تو جو لوگ ماننے والے تھے وہ مان گئے،
وہ فلاح پا گئے اور جو نہیں ماننے والے تھے وہ گمراہی میں گر گئے۔ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، لہٰذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ مجھے جہاں تک لگا اس آیت کو پڑھ کر، میں نے بہت بار پڑھا اس آیت کو، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ہمارے دنیا کے اندر جتنے بھی یہ بٹوارے ہوئے ہیں، جتنے الگ الگ آپ دیکھتے ہیں، لوگ کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ سب اسی ایک کی فارم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے میسنجر بھیجے ہیں یہ ان سب کی ہی فارم اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، اور سب اسی لیے الگ الگ طریقے پہ چلتے ہیں، چاہے وہ ہماری کرسچینٹی ہو، چاہے وہ یہودیزم ہو، یا وہ ہمارا ہندوازم ہو، چاہے وہ مسلم دھرم ہو، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب ایک کے ہی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں تک اسی آیت کو پڑھ کے لگا ہے کہ اور کوئی یعنی کہ الگ سے چیز آ ہی نہیں سکتی، اور سب کتابوں کے اندر اللہ یہی کہہ رہا ہے، جب اللہ ہی نے ہی سارے طریقے دیے اور اللہ ہی کی طرف سے اور کتابیں بھی آئیں تو یہ محافظ ہے، تو اس کا مطلب ہر کتاب، ہر کسی مذہب کے ماننے والے کی کتاب کے اندر توحید موجود ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر توحید موجود نہ ہو۔ یہ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ سب جتنے بھی ایڈیشن ہیں، یعنی کہ اللہ کی طرف سے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں یہ ایک ہی کتاب کے ایڈیشن ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے، بس اس کے اندر اس وقت کے جو چل رہے ہوں گے معاملات وہ بتائے گئے، اور اس کے اندر جو طریقے ہمیں یعنی کہ جو چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی، جیسے ابھی کوئی قوم تھی اور اس پہ ابھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ لو، موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم پہ آئے تو وہ ایک ایسی پست امت کو چھڑانے کے لیے آئے تھے جو فرعون بادشاہ جس پہ حکومت کرتا تھا اور یہودیوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، تو وہ اس قوم کو چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور طریقے بتائے کہ وہی اپنی امت کو یہ طریقے بتانے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہی جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے تو وہ الگ طریقہ لے کے آئے اور الگ کتاب لے کے آئے، اور یہ نا ایک ہی کتاب کے ایڈیشن ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے اللہ کے یہاں جو کتاب ہے لوح محفوظ ہے، تو یہ اسی کتاب کے سب ایڈیشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے الگ الگ پیغمبر کو، میسنجر کو یہ کتاب دے کے بھیجی ہیں اپنی، تاکہ لوگوں کے اندر جب بھی گمراہی بڑھ جائے، جب بھی بگاڑ آ جائے، تو اللہ اپنا ایک نبی پیغمبر بھیجتا تھا دنیا کے اندر، اور وہ انہیں سیدھا راستہ دکھاتا تھا کہ اب بھی باز آ جاؤ اور اس ایک اللہ، خدا، گاڈ، بھگوان جو بھی ہے سپریم پاور، اس ایک کی طرف آ جاؤ۔ یہ جو بت ہیں یہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والے ہیں، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو بزرگ ہم نے اپنے اپنے بنا لیے ہیں، یہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والے ہیں۔ مجھے جو لگتا ہے اللہ کی کتاب آئی ہے اور الگ الگ طریقے سے الگ الگ طریقے اس کے اندر آئے ہیں، الگ الگ شریعت ان کے اندر آئی ہے، اس وجہ سے امت اس طرح بٹی ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ اگر ہم اپنی کتابوں کو صحیح سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ان سب کے اندر ایک ہی تعلیم دی گئی ہے، اور وہ ہے توحید کی، وہ ہے اس سپریم پاور کو ماننے کی، اس ایک اللہ کو ماننے کی، گاڈ کو ماننے کی، کہ ہم ہر کسی سے جدا ہو کے اس ایک اللہ کی پیروی کرنے لگیں، اس ایک اللہ کو ماننے لگیں۔ تو بس میرا بتانے کا مقصد یہی تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔